صحیح البخاری کی حدیث ہے، 3 صحابی اللہ کے پیغمبر کے گھروں میں گئے، آپ کی ازواج مطہرات سے سوال کیا۔ 3 اشخاص جا کے پوچھتے ہیں، جن میں ایک حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، حضرت عثمان بن مظعون ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ کے گھروں میں جا کے آپ کی ازواج سے، امہات المومنین، مومنوں کی ماؤں سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی نماز کا، آپ کی عبادت کا کیا انداز ہے، آپ کیسے عبادت کرتے ہیں، آپ کتنا عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ازواج مطہرات نے صحابہ کو رسول اللہ کی نماز کے بارے میں، آپ کے عمل کے بارے میں بتلایا، تو صحابہ نے جب رسول اللہ کے عمل کے بارے میں سنا، انہیں اپنا عمل بڑا کمزور محسوس ہوا کہ آمنہ کے لال اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں رب نے معاف فرما دی ہیں، آپ تو ساری کائنات سے افضل، اعلیٰ اور ساری کائنات کے سردار ہیں، جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں۔ رسول اللہ کی اس قدر لمبی نماز ہے اور اس قدر شاندار روزے ہیں، اس قدر بہترین آپ کا قیام ہے، تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہماری نماز تو بڑی کم ہے، ہمارے اعمال تو بڑے تھوڑے ہیں۔ تو وہ تینوں باری بار کہنے لگے، کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے پہلا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، مجھے تو پوری رات پڑھنی چاہیے۔ آپ کی نماز اتنی لمبی ہے، آپ کے پاؤں مبارک اور پنڈلیاں مبارک پر ورم آ جاتا ہے، سوج جاتی ہیں، تو میں تو آپ کا امتی ہوں، گناہ گار ہوں، اور میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھے تو لمبی نماز۔ اس نے یہ کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں۔ اب آپ دیکھیے نماز ہے کتنا عظیم جذبہ ہے۔ دوسرا کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال کا عمل تو اتنا شاندار ہے، اور میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی دن میری زندگی کا ایسا نہیں آئے گا جس دن میں روزہ چھوڑ دوں، فرض ہیں تو فرض ہی پوری زندگی نفلی روزے رکھتا رہوں گا۔ جب اللہ کے پیغمبر اتنے روزے رکھتے ہیں تو مجھے تو اور زیادہ رکھنے چاہیے۔ تیسرے نے کہا، میں نے پوری زندگی شادی نہیں کرنی، میں نے پوری زندگی شادی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ کے لال کو تینوں صحابہ کے ان اقوال اور ان باتوں کا جب علم ہوا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، اللہ کے پیغمبر ان صحابہ کے پاس تشریف لے گئے۔ فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا آپ وہی ہیں جنہوں نے ایسے 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 کہا ہے؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ لَهُ، اور اللہ کا سب سے زیادہ، سب سے بڑا پرہیزگار بندہ ہوں۔ وَلَكِنِّي، لیکن أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزے بھی رکھتا ہوں، وَأُفْطِرُ، افطار بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وَأَرْقُدُ، میں لیٹ بھی جاتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میری عورتیں بھی ہیں، میری بیوییں بھی ہیں، ان کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو مومن مسلمان میری سنتوں سے منہ موڑے گا اس کا محمد کریم سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فوراً جس غلطی کے سبب، جس سبب کی وجہ سے جو غلطی سرزد ہو رہی تھی، فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی افطار بھی کر دیتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا، کبھی رکھ لیتا ہوں، سوموار کا رکھ لیتا ہوں، جمعرات کا رکھ لیتا ہوں، دیگر دنوں کے چھوڑ دیتا ہوں، ایک مہینے میں ایام البیض کے 3 روزے رکھ لیتا ہوں، باقی چھوڑ دیتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، آرام بھی کرتا ہوں، لیٹ بھی جاتا ہوں، یہ سارے اعمال میری سنت ہیں،
اگر میری سنت سے اعراض کر کے میرے طریقے کو چھوڑ کے متقی بننا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھیے تمہارا میرے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں۔ یعنی عمل وہی کرنا ہوگا، انداز وہی اختیار کرنا ہوگا، طریقہ وہی اپنانا ہوگا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ اپنی طرف سے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق انسان اگر عمل کرتا ہے، اگرچہ اس کی سوچ عظیم ہو، اس کی نیت پاک ہو، بڑی ہو، لیکن یاد رکھیے انسان کی اپنی سوچ دین، مذہب، اسلام، رسول اللہ کی سنت نہیں بن سکتی۔